عربی مہینہ سفر کا شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی جو سال ہے ہجری سال، اس کا پہلا مہینہ محرم کا وہ ختم ہو گیا اور دوسرا مہینہ سفر کا شروع ہو گیا۔ یہ سفر کا مہینہ عربوں کے ہاں اس کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں وہ کوئی کام شروع نہ کرتے کہ برکت نہیں ہوگی، کام ٹھیک نہیں ہونا۔ اس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے کچھ ایام ہوتے ہیں ان میں نہ وہ کام کرتے ہیں کہ کام میں شادی نہیں کرتے، کاروبار نہیں شروع کرتے، سفر نہیں کرتے۔ اس طرح ان کا ہاں جو ہے یہ تصور ہے۔ تو اسلام نے تصور کو ختم کیا۔ وہ تصور اس لیے ہوتا ہے کہ شاید ان دنوں میں ہمیں کوئی نقصان ہوگا، ہمارا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں پریشانی ہوگی، تکلیف آئے گی، مصیبت ہم پہ نازل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ دن بھی سارے اللہ کے پیدا کرتا ہے، یا ایام بھی سارے مہینے سال گھڑیاں سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو ان ایام میں، ان مہینوں میں، ان گھڑیوں میں کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی، سب جو نا وہ گھڑیاں اللہ کی پیدا کرتا مخلوق ہیں۔ بس انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں، اس کی کرتوتیں ہوتی ہیں جن کا اس کو نتیجہ برا ملتا ہے۔ سمجھ تک شاید میں نہیں وقت برا آ گیا ہے، حالانکہ وقت سب کا ایک طرح کا ہی ہوتا ہے۔ آدمی کا اپنے اعمال اور کرتوتیں اس کے سامنے آتی ہیں جن کا اس کو نتیجہ وہ جو نا وہ اچھا نہیں ملتا۔ اس طرح آپ دیکھیں نا، ہمارے 31 مارچ کا جو دن ہوتا ہے، رزلٹ کا دن ہوتا ہے، بچوں کے رزلٹ کا اعلان ہوتا ہے، تو اس دن کئی بچے پاس ہوتے ہیں اچھے نمبروں سے، اور کئی تو اعلیٰ پوزیشن لیتے ہیں، کئی میڈل اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، اور ان کو جو نا وہ اعزازات سے نوازا جاتا ہے، انعامات ملتے ہیں۔ اور کچھ بچے ہوتے ہیں اس سے وہ فیل ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ ہی فیل ہوتے ہیں، انڈے زیادہ لیتے ہیں، گھر سے بھی مار پڑتی ہے، استادوں سے بھی جو چٹکیاں پڑتی ہیں، اور کئی تو پھر یہ چٹکیاں اور مار برداشت نہیں کرتے، وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ وہ دن 31 مارچ کا ایک ہی ہے، وہ دن الگ الگ ایک ہی دن ہے۔ تو جن بچوں نے پڑھا ہے، محنت کی ہے، ماں باپ کو تنگ نہیں کیا، استادوں کو کہنا مانا ہے، ان کو نتیجہ اللہ نے اچھا دے دیا، ان کی پڑھائی کا نتیجہ جو نا وہ پاس کی شکل میں مل گیا۔ اور جو بچے نہیں پڑھتے، ماں باپ بھی ستاتا ہے، استادوں کو کہنا بھی نہیں مانتے، انہوں نے فیل ہی ہونا، ماری کھانی ہے یا پھر خودکشی کرنی ہے۔ اب دن تو وہ ایک ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ دن سارے اللہ کے ہیں، یہ وقت اللہ کی ملکیت، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، کوئی بڑی بری یا جو نا منحوس نہیں ہے۔ تو سفر کا مہینہ عربوں کا، اس کو نا لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا کسی طرح اس مہینوں کو جو نا وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور اس میں جو نا وہ کام کوئی اچھا یا جو نا وہ جس کو سد شادی وغیرہ نہیں کرتے۔ جس طرح کچھ لوگ کے ہاں جو محرم کے پہلے کچھ دن اور باقی دن بھی کئی لوگ ان میں جو نا وہ نئی شادی بیاہ کرتے کہ شاید وہ کامیاب نہیں، حالانکہ ایسا کوئی اسلام میں تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، اور نہ کوئی بدشگونی ہے، اور نہ ہی کسی جانور کا منحوس ہونا، اور نہ ہی سفر کے مہینے کا منحوس ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کا تصور تھا کہ بیماریاں وہ ایک دوسرے پر جو نا وہ لگ جاتی ہیں، متعدی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا بذات خود کوئی بیماری جو نا وہ متعدی نہیں ہوتی۔ آگے اللہ کا امر ہوتا ہے، جس نے پہلے کو بیمار کیا ہے وہی ذات دوسرے کو بھی بیمار کر دیتی ہے۔ اسی طرح بدشگونی فرمایا کوئی نہیں، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان میں کوئی منحوس یا بدشگونی والی چیز نہیں ہے۔ عربوں کے یہ چیز تھی کہ وہ کئی چیزوں کو نا منحوس سمجھتے، جس طرح پاک دلوں کو منحوس سمجھتے، اس طرح اور بھی کئی چیزوں کو جو نا منحوس سمجھتے۔ وہ جب سفر پہ کبھی نکلتے تو پرندے کو اڑاتے، اور پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو اپنے کام پہ چلے جاتے کہ آج میرا کام ہو جائے گا، اور اگر پرندہ اڑ کے بائیں طرف جاتا تو کام سے رک جاتے کہ آج میرا کام ٹھیک ہے، وہ کام پہ نہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بدشگونی کی بنا پہ اپنا وہ کام نہیں کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کہ اس چیز کو دیکھ کر، اس کام کو دیکھ کر اپنے کام پہ نہیں کیا، اس کے ساتھ جو چیز پیش آئی
طرح کیا آپ اس کو سے لیس لگا کے میرا کام جو خراب ہو جائے. یہ بھائی تصور ٹھیک نہیں ہے. اس کے اپنے ہاتھ کا اپنا بیچارہ مجبور ہے, اس کا اپنا. جس طرح کئی لوگ ہیں صبح کو اگر ادھار لے کوئی چیز دکان پہ آ جائے یا سر کی نیش لینا آ کوئی جو نہ وہ نہیں کرا, یا صبح کوئی مانگنے والا آ جائے دکان پہ, اس کو کہتے ہیں تو کیا صبح جو نیش ہے. بھائی اس طرح کی جو نئی چیزیں ہمارے یہاں جو پائی جاتی ہے اس کی نبی فرمائی وَلَا قِيَامَةَ, کوئی چیز بدشگونی والی نہیں ہے, کوئی چیز بدشگونی والی نہیں. فرمایا اگر کوئی بدشگونی ہوتی تو 3 چیزوں میں ہونی تھی, اگر ہوتی تو فرمایا گھر میں ہونی تھی, اگر ہوتی تو, یا سواری میں گھوڑے میں, فرمایا یا فرمایا عورت میں بدشگونی اگر ہوتی تو ہونی تھی. عورت کی بدشگونی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بد زبان ہو, بد اخلاق ہو, گھر میں لڑائی جھگڑا کرتی ہو, یہ اس کی اگر ہو تو فرمایا ہو سکتی ہے. اس فرمایا گھر کی بدشگونی یہ ہے کہ گھر تنگ ہو, چھوٹا ہو, پڑوسی تنگ کرنے والے, ستانے والے ہو. اس طرح سواری کی بدشگونی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اڑی کرے, ستائے یا بار بار تنگ کرے. فرمایا اگر وہ 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے نہیں ہے. وہ تو اپنا کسی کا عمل یا کردار ہے جو کسی کو پریشان کرتا ہے یا نقصان ہوتا ہے یا تکلیف دیتا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو پریشان کر رہی ہے, مثلا آدمی سفر پہ نکلا ہے, کوئی پریشانی بن گئی, کوئی وجہ بن گئی, آدمی جو ہے اس کو تکلیف محسوس ہوئی, تو سمجھتا یار آپ کیا کرو, جاؤ کہ نہ جاؤ. فرمایا چل پڑے, اپنے سفر کو جاری رکھے اور یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیر ولا خیر الا خیر ولا الہ غیرک. اے اللہ خیر تیرے پاس ہے, اے اللہ نصیب تیری طرف سے ہے, تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. آدمی چل پڑے, انشاءاللہ اس کو کوئی پریشانی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بدشگونی لینے سے, کسی بھی چیز سے کوئی آدمی بات کرتا ہے یا کوئی کام ہو جاتا ہے جو اس کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا, جس سے آپ پریشان کرنا, اس سے آدمی جو ہے اپنے جو کام ہے ان کو ترک نہ کرے, اپنے معاملہ چلاتا رہے اور اللہ پہ چھوڑ دے. فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, اعلان کر دیجئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی مگر جو اللہ ہمارے مقدر میں کہا, اس کے ہم بچ نہیں سکتے. وہ ہمارا مولا, ہمارا آقا ہے, ہمارا مالک ہے, اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس لیے جو ہے یہ سفر کا مہینہ, اس کو منحوس سمجھنا, اس کے علاوہ کسی اور دن کو منحوس سمجھنا, اللہ سے نے اس کی نفی فرمائی. اسلام نے اس کو جو ہے وہ رد کیا ہے کہ کوئی وقت, کوئی دن, کوئی گھڑی, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں. آدمی کو اپنے اعمال کو ٹھیک کرے, اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کرے, آدمی اللہ سے توبہ کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا